جیسے اسلام کے اندر سے پہلے یہ مشہور تھا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ. کچھ لوگوں کو دیکھا کسی نے سلام بھی کیا نا وہ یوں کر دیں گے. حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یا اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی کا بات کرے یا پھر خاموش رہے. یہ حدیث ہے. اس طرح اور بھی کئی حدیث کا مضمون ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی فتنوں سے آگاہی دی، اور ایک ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دو بندہ مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ احادیث بڑی خوبصورت ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے کہ زبان کا غلط استعمال، زبان یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں بدیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، برائیوں کا اضافہ ہوتا ہے. اب اس کے اندر ایک عام طور پر مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسے اسلام کے اندر سے پہلے یہ مشہور تھا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ. کچھ لوگوں کو دیکھا کسی نے سلام بھی کیا نا وہ یوں کر دیں گے بس جی میں نے خاموشی کا روزہ. اسلام کے اندر خاموشی کا روزہ نہیں ہے. ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ بےہودہ بے حیائی کی باتیں، ایسی باتیں جس سے کسی کو نقصان ہو، کسی کی غیبت ہو، کسی پر بہتان بازی ہو یا فضول کلام ہو، اس سے اجتناب ہو. مگر نہ ضرورت کی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. صحابہ کرام بھی آپس میں مکالمہ، محاسبہ اور بات چیت مذاکرہ کرتے تھے. اسی طرح ایک بغداد کے ایک علاقے میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کھڑا کہہ رہا تھا لوگوں خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے. تو ایک اللہ والے ساتھ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا خاموشی کی اقسام ہوتی ہیں، تیرا خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. کہ مجھے اللہ نے علم دیا، میرا کام اگر میں خاموش ہو جاؤں پھر میں لوگوں کو مسائل کیسے بتلاؤں گا، میں لوگوں کو دین کی باتیں کیسے بتلاؤں گا، تو میرا بولنا تیرے خاموش رہنے سے بہتر ہے. تو ہر ایک کی اقسام ہوتی ہیں. اس طرح اعتکاف کی حالت میں بھی دنیا کی باتوں سے اجتناب مسجد میں، لیکن بالکل بندہ خاموش کنارے میں بیٹھ کسی سے کوئی ضرورت کی بات بھی نہ کرے، یہ بھی مکروہ ہے. علماء نے سے منع کیا کہ دنیاوی ضرورت کی بات کرو، دینی ضرورت کی بات کر لو. ہاں بے حیائی کی مجلسوں سے بچنا، بے حیائی کی باتوں سے بچنا. تو ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے، کسی ذکر میں، میں آپ کو آج یہ بات واضح کنفرم کر دوں، کسی ذکر میں مخصوص اوراد ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد سلام پھیرا دنیاوی بات نہیں کی. یہ کچھ مخصوص اذکار ہیں جو نماز وہ لمبے چوڑے اذکار نہیں ہوتے، وہ 2-3 منٹ کے اندر فوراً ہو جاتے ہیں، دعا سے پہلے یہ دعا کے فوراً بعد ہو جاتے ہیں. کہ بندہ کہ آپ اذکار بیٹھے ہیں، کوئی ضروری بات کرنے والا آ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ گیا، یا کوئی آپ سے کسی بات کا کلام کرنے والا، وہ سلام لینا چاہتا ہے. اب آپ کہتے ہیں میں تو ذکر میں بیٹھا ہوں، اب آپ اس سے کلام بھی نہیں کرتے. میں نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ پھر سلام تک نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے. بھئی یہ تو ہمارا وہ جو ذکر کا طریقہ وہ ٹوٹ جائے گا. شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں. دیکھیں اگر ایسا آ جائے معاملہ تو آپ ذکر کو روک دیں، آپ اس کی ضرورت کی بات کریں. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ نفلی اعتکاف بیٹھے تھے، ایک شخص نے دعوت دے دی کہ میرے ہاں دعوت ہے، آپ تشریف لائیے. انہوں نے اپنا وہ نفلی اعتکاف یا وہ نفلی روزہ تھا وہ توڑ دیا اور میں اس کی قضا کر لوں گا. مسلمان کی دعوت واجب ہے، اس کو قبول کرنا ضروری ہے. مطلب جہاں تک وہ اس طریقے پر چلے گئے. تو یہ کہ ابہام میں نے دور کرنا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو خاموشی کا ایک طرف کہ بے حد اعتدال ہے، دنیا کی مختلف اس سے بھی اجتناب ہو، اور بالکل خاموش ہو جاؤ، کسی سے کوئی بات ہی نہ کرو، یہ بھی جائز نہیں. درمیانی چال چلو، دین کی اچھی باتیں بھی کرو، دنیا کی ضرورت کی باتیں انسان کر سکتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح دین